تو پہلے تو ڈاکٹر صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں، چونکہ آپ نسٹ میں بھی پڑھاتے ہیں، وہاں کام بھی کرتے ہیں، سینٹر کے آپ ہیڈ بھی ہیں. یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے کیا؟ اے آئی ہے کیا؟ کس مانسٹر کا نام ہے یہ؟ سر آپ کو معلوم ہی ہے کہ جس طرح انسان نے جب سائنس میں دیکھنا شروع کیا اور خاص طور پہ جب ٹیکنالوجی بننی شروع ہوئی تو انسان کی ساری ٹیکنالوجیکل ڈائریکشن اس میں ہوتی ہے کہ نیچر کی کسی چیز کو آبزرو کرتے ہیں اور اس کو پھر جو ہم نیچر سے دیکھتے ہیں اس کو کسی نہ کسی فارم میں بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس میں ہم نے جو پرندوں کو اڑتے ہوئے دیکھا تو ہمیں خیال آیا کہ ہوائی جہاز ہونے چاہیے. تو اسی طریقے سے کرتے کرتے ہمیں جس طرح انسان یا کوئی اینیمل یا اس قسم کی بینگز بنانے کا بھی خیال آتا رہا ہے. اور بہت ہسٹری میں جو سب سے پہلے روبوٹسٹ یا اے آئی سائنٹسٹ کے الجزری کا نام آتا ہے جو مسلمان سائنسدان ہے. تو انہوں نے اس وقت میوزیکل روبوٹس بنائے تھے 4 جو ایک پانی کی کشتی میں چلتے تھے تو ان میں سے میوزک کی آواز آتی تھی. تو کرتے کرتے انسانی دماغ جو ہے وہ ایک ایسی مشین ہے جو کیلکولیشن کرنا، بہت مشکل چیزوں کو پرسیو کرنا، اس میں سے نتیجے اخذ کرنا، پلاننگ کرنا اور اس سے کسی چیز کو ایگزیکیوٹ کرنا، اس قسم کی ایکٹیویٹیز کرتا ہے. تو یہ انسان کا ایک پیشن تھا کہ کیوں نہ ہم کوئی ایسی مشین بنائیں جو ان کائنڈ آف کمپلیکس ڈیسیجنز میں ان کی ہیلپ کر سکے. اب پیشن اپنی جگہ اور اس کی جو افادیت ہے وہ ایک اور اس میں ہے کہ مثال کے طور پہ آپ کی ڈرائیونگ کتنی سیف ہو سکتی ہے اگر ساری مشینز کوآرڈینیٹڈلی ڈرائیو کر رہی ہوں اور کوئی گاڑی کسی کے ساتھ ایکسیڈنٹ نہ کرے. یہ تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس مطلب اس کا ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر ہے کیا بنیادی طور پہ؟ یہ ذرا بتائیے ہمیں. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا جو مین ہارڈ ویئر ہے وہ تو کمپیوٹر ہے. کمپیوٹر اور وہ بڑی کوئکلی ایوالو ہو رہا ہے. مطلب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ابھی تھوڑے عرصے پہلے جب آپ کہیں، کیونکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس بالکل نیا فیلڈ نہیں ہے، یہ 2 ونٹرز گزار چکا ہے. اور جو سب سے پہلے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی آپ کو کائنڈ آف ریئل ورلڈ اپلیکیشنز ملتی ہیں، دے آر ایز اولڈ ایز دا سیکنڈ ورلڈ وار. جو سیکنڈ ورلڈ وار میں اس کی کچھ اپلیکیشن مشین ٹرانسلیشن کی استعمال ہو رہی تھیں، لیکن اس وقت وہ اتنی ایڈوانس نہیں تھی. لیکن کیونکہ آج کے زمانے میں کمپیوٹرز ایڈوانسڈ ہو گئے، ملٹی کور کمپیوٹرز آ گئے، پروسیسنگ تیز ہو گئی، اور پھر آپ کا خاص طور پہ جب جی پی یو ایجاد ہوا ہے جو گرافیکل پروسیسنگ یونٹ کمپیوٹر ہے، یہ انویڈیا اس وقت دنیا کی سب سے بڑی کمپنی ہے جو اس کو مینوفیکچر کرتی ہے. اور ابھی ریسنٹلی اس نے گوگل اور بہت ساری دوسری کمپنیز کے ساتھ اکنامک جائنٹ کا ایک وہ اسٹیٹس بھی جو ہے وہ اس کو بھی حاصل ہے. تو ابھی آج میں صبح دیکھ رہا تھا کسی جگہ کہ سافٹ ویئر کو اے آئی نے کھا لیا اور اے آئی کو انویڈیا جو ہے ان کی جو ان کی جو کمپنی ہے یعنی جی پی یو ہارڈ ویئر ہے اس پہ کیونکہ وہ ڈیپینڈنٹ ہے. تو اس میں نا آپ کا پورا انفراسٹرکچر آف کمیونیکیشن، آپ کا کہاں پہ وہ ہارڈ ویئر ڈپلوائے ہوتا ہے، اس کی کولنگ کیسے کی جاتی ہے، وہ پانی کے نیچے ڈپلوائے ہوگا، وہ کسی اور تھرمل کائنڈ آف کولنگ سسٹم سے کول کیا جائے گا، اس قسم کی پورا ہارڈ ویئر ایسے بنا جاتا ہے. لیکن جو اے آئی کی کور ہے نا، جو اے آئی کی اصل جو اس کی آپ سمجھیں روح ہے وہ سافٹ ویئر میں ہے. تو آپ وہ جو پروگرام لکھتے ہیں کہ فار ایگزامپل اگر آپ نے کیمرہ سے ایک تصویر کھینچی تو اس تصویر میں بتانا کہ آپ کو جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ کیا ہے. فار انسٹنس اگر آپ کو کیمرہ میں جس طرح اس وقت اگر میں اس میں نظر آ رہا ہوں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ایک انسان ہے، پھر یہ انسان کون ہے، تو اس کی جو پہچان کرنی ہے اتنی ساری تصویروں کے سیٹ میں سے جس طرح ہیومن کرتا ہے کہ آپ اپنی آنکھ کھولتے ہیں اور آپ کو کسی شخص کا چہرہ نظر آتا ہے اینڈ امیڈیٹلی آپ اتنے ہزاروں امیجز جو آپ کے دماغ میں ہیں اس میں سے ڈیسائفر کر لیتے ہیں، ڈیسائفر ہو گیا، ڈیسائفر کر لیتے ہیں کہ یہ جو چہرہ ہے یہ کس کا ہے. تو اسی طریقے سے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بھی اگر بہت زیادہ لوگوں کے چہرے فار ایگزامپل آ رہے ہیں تو ان میں سے بتا سکے کہ یہ چہرہ کس کا ہے. اسی طریقے سے فار ایگزامپل اگر کوئی ایئرپورٹ پہ کسی اور جگہ کوئی شخص کوئی آڈ کام کر رہا ہے جس سے اس کا بیہیویئر آڈ نظر آتا ہے تو ہمیں پتہ لگ سکے کہ یہ کوئی پوٹینشیل ٹیررسٹ ہو سکتا ہے یا کوئی لوگوں کو نقصان پہنچانے والی کوئی کڈنیپنگ ہو رہی ہے اس کو روکنے میں افادیت ہو سکتی ہے. کوئی ہٹ اینڈ رن ایکسیڈنٹ کی کیس ہے یا کوئی گاڑی چوری ہو گئی ہے تو اس کو ٹریس آؤٹ کر کے فائنڈ آؤٹ کیا جا سکتا ہے. اور یہ ساری چیزیں اب ایک فکشن نہیں ہے، یہ ایک ریالٹی ہے جو بڑی کلوز ٹو ہوم ہے اور یہ باہر نہیں ہے، یہاں پہ بھی ہیں، پاکستان میں بھی ہمارے پاس اس قسم کی ٹیکنالوجیز اور کچھ جگہوں پہ ڈپلائڈ بھی موجود ہیں. اچھا اسد بیگ آپ مجھے بتائیے، کٹ پتلیاں اسٹرنگس ہوتی تھیں، ہم ان کو نچاتے تھے، شاید وہ بھی ایک انسپریشن ہو کہ جی ہاں کٹ پتلی سے ہم نے روبوٹ بنا دیے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا آپ یہ دیکھ رہے ہیں آنے والے وقتوں میں کہ انسان خود اس کا ہوسٹیج ہو جائے گا، اس کا وکٹم بھی ایک لحاظ سے ہو سکتا ہے، کوئی ایسا زمانہ بھی آئے گا؟ دیکھیں یہ ابھی ہم جس طرح بات کر رہے تھے کہ وہ ایک آئیڈیا ہالی ووڈ موویز نے جنریٹ کیا ہوا ہے کہ اے آئی کلر اے آئی اور وہ انہوں نے حملہ کر دیا اور روبوٹس ٹک اوور اینڈ سو آن. سو میرا خیال ہے یہ تو obviously ایک بہت ایگزیجریٹڈ ورژن ہے کیونکہ لوگوں کو خوف تو ہے ایگزیکٹلی آف دا تھریٹس دیٹ کوٹ اینڈ کوٹ دیٹ وی ٹاک آف اے آئی، لیکن اس کی ایک ریئل ورلڈ امپلیکیشن ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے. دیکھیں میں تھوڑی سی ایگزامپل دوں جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا، کچھ انڈسٹریل ریولیوشنز دنیا میں آئی ہیں. تیسری انڈسٹریل ریولیوشن فار انسٹنس وہ تھی جب ڈیجیٹل
چیزیں آنا شروع ہو گئی تھیں. ڈیجیٹل کمپیوٹرز آئے تھے جنہوں نے ٹیک اوور کیا تھا. اس سے پہلے میکینیکل کمپیوٹرز ہوتے تھے جو اس طرح ڈاکٹر صاحب ابھی بات کر رہے تھے, سیکنڈ ورلڈ وار میں ہم نے دیکھا تھا انگما اینڈ سو آن سو فورتھ, رائٹ. سو اب چوتھی ریولیوشن کیا ہے کہ آپ کے جو کمپیوٹرز ہیں ان کو آپ نے سکھانا شروع کر دیا ہے, اور آپ بالکل ان کو اس طرح سکھا رہے ہیں جس طرح آپ بچوں کو سکھاتے ہیں. تو اب وہ یہ سکھانے سے کیا مراد ہے, مطلب آپ یہ سافٹ ویئر ہے؟ جی, سکھانے سے مراد یہ ہے کہ آپ نے ان کو یہ بتانا شروع کر دیا ہے, جو ڈاکٹر صاحب کی ایگزامپل اس پہ اگر میں بلڈ کروں, کہ جو انسانی چہرے ہیں وہ کیسے دکھتے ہیں. جب انسان بوڑھا ہوتا ہے تو وہ کیسا دکھتا ہے, جب جوان ہوتا ہے تو وہ کیسا دکھتا ہے, اگر وہ انسان افریقہ میں رہتا ہے تو وہ کیسا دکھتا ہے, وہ ایشیا میں رہتا ہے تو وہ کیسا دکھتا ہے, اور اگر وہ امریکہ میں یا اگر کوئی کوکیشن ہے تو وہ کیسا دکھتا ہے. اور آپ نے اس حد تک سکھا دیا ہے کہ کمپیوٹر نے وہ آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کر دیا کہ یہ انسان کون ہے. اور پھر آپ نے اس پہ بلڈ کرنا شروع کیا, آپ نے یہ بتانا شروع کیا کہ چہرے پہ آپ کے جو امپیورٹیز ہوتی ہیں وہ کیسی دکھتی ہیں, اینڈ سو آن سو فورتھ. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب کمپیوٹرز انسانوں کی شکلیں بنانا شروع ہو گئے, وہ انسان جو ایگزسٹ نہیں کرتے. لیکن آپ کو یہ دیکھ کے بہت حیرانی ہوگی کہ وہ جو تصویر ہے وہ ایگزیکٹلی ہیومن جیسی ہے, اور آپ کو پہچان نہیں سکتے کہ اصل ہے کہ نقل ہے. سو سکھانے سے یہ مراد ہے. اور صرف یہ پریڈکٹیو ماڈلس نہیں, بہت سارے پریڈکٹیو ماڈل جس سے ڈاکٹر صاحب بھی بات کر رہے تھے, بہت ساری چیزیں سکھانا. تو آپ نے سکھانا شروع کر دیا ٹو دا پوائنٹ یہ کہ اب آپ نے ایک ایسی چیز بنا لی جو کہ انسانوں جیسا, بچہ جب بڑا ہوتا ہے, جب وہ آدمی یا عورت بنتی ہے اور اس کے بعد وہ پروفیشنل فیلڈ میں آتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے, کام کرتا ہے نا. بالکل اسی طرح ہی کمپیوٹرز نے اب وہ کام کرنا شروع کر دیا. تو اب ان کی ریئل ورلڈ امپلیکیشن یہ ہے کہ آپ کی میری شاید وہ نوکریاں جہاں پہ ہم کچھ ایسا کام کر رہے تھے کہ جو اب اے آئی کرنا شروع کر دیتا ہے, تو وہ شاید خطرے میں آ جاتی ہیں. بہت ایک یہ رف ایسٹیمیٹ تھا کہ ملینز آف جابس, ایگزیکٹ مجھے فگر اس کا یاد نہیں, آئی تھنک اباؤٹ 20 ملین جابس تھیں گلوبلی, اور یہ پرانی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, اباؤٹ 2020. آبویسلی کووڈ نے بہت ساری چیزیں چینج کی تھیں, بٹ یہ فگر تھا کہ وہ لوگ جو کہ جابس اپنی لوز کریں گے ٹو اے آئی.